باللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقال عليه الصلاة والسلام أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں۔ جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں،
ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ خوش رہوں، میرے مقدر میں خوشیاں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے چین، سکون، اطمینان اور امن و امان نصیب فرماوے. تو کوئی وظیفہ ہے، کوئی فارمولا ہے؟ فرمایا ہاں، نعمتوں پر شکر کریں، مصیبتوں پر صبر کریں. اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر کریں، مصیبتیں آ جائیں صبر کریں. گناہ سے بچنا ہے، گناہ کا موقع ہے، صبر کر لے، بچ جائیں. نیکی کرنی ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے، صبر کر کے کر لیں. اچھا اللہ کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کہتے ہیں میں کس کے ساتھ؟ ہمیں صبر کرنے والوں کے ساتھ. اچھا اللہ کو کس سے پیار ہے؟ اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا صبر کرنے والوں سے. واللہ یحب الصابرین. صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے یار ہر بار ہم کو ہی صبر کرنا پڑتا ہے. غصہ آ رہا ہے صبر کرو، لڑائی کا موقع ہے صبر کرو، میاں بیوی کی لڑائی ہے فرمایا صبر کرو، ابو امی کچھ بول رہے ہیں فرمایا صبر کرو، دوست لوگ کچھ بول رہے ہیں فرمایا صبر کرو. ہر بار ہم ہی دب کے چلے. فرمایا اے دوست یاد رکھنا، عربی کا ایک مقولہ ہے الصبر شجرہ، کہ صبر تو ایسا درخت ہے وَثَمَرُهَا حُلْوٌ، کہ جس پر لگنے والے پھل میٹھے ہی ہوتے ہیں. صبر ایک ایسا پھلدار درخت ہے کہ جس پر لگنے والے پھل کبھی بھی کڑوے نہیں ہوتے. یوں فرمایا صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی، کبھی بھی نہیں، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں. ایک بات طے کرو، زندگی خوشگوار ہو جائے گی، زندگی پر رونق ہو جائے گی، زندگی میں بہار آ جائے گی. کیا طے کرو؟ آپ لوگ مجھے دیکھو، تھوڑی دیر بات کروں گا، کام کی بات ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہمیں صبر کرنا ہے. یہ پوری زندگی کے لیے ایک آسان فارمولا ہے. ایک واقعہ میرے ساتھ خود پیش آیا. ایک آدمی آیا میرے پاس، مولانا صاحب، میں نے بولا جی میں حج کے لیے جا رہا ہوں، کوئی نصیحت فرما دے. نصیحت تو بڑے لوگ کرتے ہیں لیکن خیر آپ آئے ہو تو ایک کیپسول ملتی ہے، ایک ٹیبلٹ، آپ وہ لے جانا 45 اور روزانہ ایک کھا لینا تو انشاءاللہ آپ کو انرجی ملے گی. تو انہوں نے سوچا کہ واقعتاً کمزوری تو ہے اور سفر بھی حج کا ہے تو کیا بہتر ہو، کوئی بات نہیں مجھے بتا دو، روزانہ ایک کھا لوں گا. کہ 1.5 مہینے کا سوال ہے، ایک کیپسول ہے، ٹیبلٹ ہے، آپ کھا لیجئے. تو انہوں نے کہا مولانا وہ تھوڑا اس کا نام لکھ دو نا، مجھے یاد نہیں رہتا ہے. تو میں نے کہا میرے عزیز تھوڑا دھیان سے سننا، اس ٹیبلٹ کا نام ہے صبر کی ٹیبلٹ، صبر کی گولی، صبر کی دوا. یہ روز یوں سمجھنا کہ ایک میں نے کھا لی ہے، مجھے صبر کرنا ہے، مجھے کمرہ اخیر میں ملے گا، میرا سامان اخیر میں آئے گا، طواف مجھے تھوڑا سا دور سے کرنا ہے اور مجھے کسی سے لڑنا نہیں ہے، پورے سفر میں کسی سے بھڑنا نہیں ہے، یہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو میرے عزیز یہ صبر کی ٹیبلٹ لے لینا. میں تو کہہ کر بھول گیا. جب میں ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا، وہ بندہ حج کر کے آیا، اتنی زور سے میرے سے گلے ملا، معانقہ کیا، کہتا ہے مولانا آپ نے کیا بولا تھا معلوم ہے آپ کو؟ میں بولا مجھے تو نہیں معلوم. آپ نے صبر کی بات کہی تھی. مولانا میرا حج کا پورا سفر شاندار ہو گیا، بہترین ہو گیا، قدم قدم پر اللہ کی نصرت دیکھی ہے، رہبری دیکھی ہے، اللہ کی مدد دیکھی ہے. سب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جدہ میں کہ یار تو سامان لیتا نہیں. میں ان کو کہتا تھا میرا سامان سب سے اخیر میں آئے گا، میں طے کر کے آیا ہوں، مجھے کمرہ سب سے اخیر میں ملے گا، مجھے کھانا سب سے اخیر میں ملے گا. مولانا میں 100 جیمز لے گیا تھا. اب یاد کیسے رہے صبر کرنا ہے؟ تو روزانہ 1 2 3 کھا لیتا تھا
اور یاد رکھتا تھا کہ میں نے صبر کی دوا کھائی ہے, مجھے غصے نہیں ہونا. مولانا آپ یقین مانیں میرا پورا حج کا سفر بہاروں والا ہو گیا. میں نے کہا میرے عزیز یہ صبر کی ٹیبلٹ صرف حج تک نہیں, پوری زندگی کے لیے ہے. پوری زندگی لے لے, تیری زندگی بہاروں والی ہو جائے گی. دنیا بھی تیرے قدموں میں آئے گی, اور اللہ بھی تجھ سے خوش, اور اللہ کی مخلوق بھی تجھ سے خوش. آج شادی کے بعد بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے, سب کو چھوڑ کے آتی ہے. شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے. یہ ایک ٹیبلٹ شوہر بھی لے لے. ماشاءاللہ بہت سے شوہر بیٹھے ہوئے, ضروری نہیں جس کا نکاح ہو رہا ہے وہی شوہر بن رہا ہے. ماشاءاللہ سب کی شادی, اچھا اکثر شادی والے ہیں نا. ایک چھوٹے سے بچے نے اپنی امی سے پوچھا کہ ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں. تو اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے, ابھی تک تو تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکے. بولے تیرے ابا بھی پوچھ کے جاتے, تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا. جیسے میں گھر پر کہہ کے آیا, ایسے آپ لوگ بھی کہہ کر آئے ہوں گے نا کہ نکاح میں جا رہے ہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رکھیں, خوشحال زندگی نصیب فرمائے. تو ایک یہ مصیبتوں پر صبر کریں. نمبر 2 نعمتوں پر شکر کریں. جو بھی نعمت مل رہی ہے شکر 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 شکر. میرے والد صاحب مہاویر ہاسپٹل میں تھے ابھی, تو 15 دن کے قریب مجھے رہنے کا موقع ملا. آپریشن تھیٹر کے باہر, آپریشن کے باہر بیٹھا, آدھے گھنٹے میں 3 لوگ یا 4 لوگ آپریشن کر کے باہر نکلے. تو دیکھ کے ہل گیا. آئی سی یو روم میں گیا, پورا آئی سی یو روم بھرا ہوا ہے. ڈائیلیسس روم میں گیا, پورا ڈائیلیسس روم بھرا ہوا ہے. جوان کو دیکھو تو بیمار, بڑی عمر والوں کو دیکھو تو بیمار, سب لوگ سوتے ہوئے جا رہے ہیں. کتنے لوگ بے ہوش ہیں, کتنے لوگ کوما میں. ہمارے نوساری کے ایک مشہور ڈاکٹر ہے سب سے بڑے, ابھی 9 سال سے کوما میں. میرے دادی کو 10 سال سے لکوا لگا ہوا ہے. آپ کے صورت میں ایک جوان ہے 14 سال کی عمر میں کوما میں گیا تھا, ابھی 17 سال کی عمر ہے کوما میں. تو جب میں ہسپتال گیا 3 دن کے لیے, تو وہاں پتہ چلا کہ یہ جو ہم باہر رہتے ہیں, باہر کی آب و ہوا لے رہے ہیں, اور وقت پہ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا مل جاتا ہے, اور گھر پہ میٹھی نیند سو لیتے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک نوجوان بیچارہ سویا ہوا تھا, اس کی بیوی رونے جیسے ہو گئی. مجھے کہنے لگی مولانا میرے شوہر جو ہیں, میرے ہسبینڈ جو ہیں, یہ ٹیچر ہیں, سر ہیں. بولے بہت مشکل سے ہم نے 12-13 لاکھ روپے جمع کیے تھے. پہلی مرتبہ آئے تھے تو 7.5 لاکھ خرچہ ہو گیا, دوسری مرتبہ 2.5 لاکھ خرچہ ہو گیا. ابھی گھر بنانا شروع کرنے والے تھے, سب پلاننگ فیل ہو گیا. ابھی تک میرے شوہر کو اچھا نہیں ہوا ہے. گزشتہ کل ڈائیلیسس میں گئے تھے گھر والے, تو ایک شخص آئے اور کہا 25 سال سے ڈائیلیسس کرا رہا ہوں, 25 ایئرز, ہفتے میں 2 مرتبہ. میرے عزیزو صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو باہر گھوم رہے ہیں نا بغیر ٹینشن کے, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. تو کیا ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہ بنیں؟ کیا ہم اللہ کو راضی نہ کریں؟ کیا ہم نمازوں کا اہتمام نہ کریں؟ کیا ہم قرآن شریف کی تلاوت نہ کریں؟ کیا ہمارے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے؟ رمضان چلا گیا, ہم نے قرآن ایک طرف رکھ دیا, اللہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ نا نا نا, اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں, ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہے. اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے, اللہ گونگے بہروں کو کھڑا کر دے گا, سماج سے معذورین کو کھڑا کر دے گا, وہ کریں گے اللہ کے دین کا کام. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں, ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. میں ابھی سن رہا تھا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک چھوٹی سی شارٹ کلپ آئی تھی. او ہو حضرت اس میں مدرسے کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ بچوں 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 92 سے میری تہجد ناگا نہیں ہوئی. اللہ ہو, یہ کون کہہ رہا ہے جس کی کلپ اتنی چل رہی ہے پوری دنیا میں, جس کے اسوار ہو رہے ہیں, جن کے بیانوں سے ہیرو اور کرکٹر جیسے لوگ توبہ کر کے اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہیں, ان کے پاس رات میں اتنی مشغولی کے باوجود, دنیا بھر کے اسفار کے باوجود, ان کے پاس اپنے پیارے اللہ کے لیے وقت ہے. کیا ہم جیسوں کے لیے, کیا ہمارے اللہ کے لیے وقت ہے؟ یا صرف دوست احباب کے لیے ہیں, بزنس کے لیے ہیں, گھر والوں کے لیے ہیں, فیملی کے لیے ہیں, موبائل کو چارج میں لگانے کے لیے ہے, چائے پینے کے لیے ہے, غسل کرنے کے لیے ہے. ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے. ایک سوال میں یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں, کیا ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت ہے؟ اس کے بعد ایک جملہ کہا, دیکھو بچوں بچوں, اپنے مدرسے کے بچوں سے کہہ رہے ہیں 85 سے میری قرآن شریف کی تلاوت ناگا نہیں ہوئی. کیا بول رہا ہے بندہ, 85 سے میری قرآن شریف کی تلاوت ناگا نہیں ہوئی. میری پڑھائی ہوئی تھی چونکہ مدینہ منورہ میں, تو میں جب پڑھ رہا تھا ایک شخص وہاں آئے,
مجھے کسی نے کہا یہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے خادم ہیں، کوئی بات نہیں ملاقات کریں گے. کہا مولانا میں 91 سے ساتھ میں ہوں. اب میں نے کہا میری تو پیدائش ہی 91 کی، آپ 91 سے ساتھ میں ہو، حضرت کا کوئی خاص عمل؟ کہا مولانا 91 سے لے کر ابھی تک میں نے حضرت کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں سنی، کسی کی مجال نہیں کوئی کسی کی غیبت کرے. پر کیوں نہیں کرتے غیبت؟ کہا کہ وہ حضرت کے پاس جتنی نیکیاں ہیں نا اس کو بہت کم سمجھتے اور اپنے گناہ کو زیادہ سمجھتے، اس لیے وہ غیبت کر کے اپنی نیکیاں کسی کو دیتے نہیں اور کسی اور کے گناہ لیتے نہیں. وہ نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہیں کرتے جس میں سوراخ ہو سب گر جائے، انہوں نے تھیلی کا سوراخ بند کر دیا ہے. وہ اپنی ایک نیکی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ غیبت نہیں کرتے کسی کی. کہا اللہ اکبر کبیرہ، اتنی سب نیکیاں ہیں اور بندے کو آخرت میں ایک ایک نیکی کا پتہ ہے، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کسی کا ایک گناہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارے پاس آلریڈی نیکیاں کم ہیں، گناہ بہت زیادہ ہے. رات سونے سے پہلے بیوی کے ساتھ بات کرتے کرتے تھوڑی ابا کو دے دیتے ہیں، تھوڑی امی کو نیکیاں دے دیتے ہیں غیبت کر کے، تھوڑی بہن کو دے دیتے ہیں، بچی کچی اڑوس پڑوس والوں کو دے دیتے ہیں، اور جب کچھ نیکیاں نہ ہیں پھر ہم لوگوں کے اس میں تو گناہ بھی ملتے ہیں، گناہ بھی لے لیتے ہیں. یوں فرمایا غیبت کا حال رومین کی طرح ہے، کرنے والے کو جتنا گناہ سننے والے کو بھی اتنا ہی گناہ. غیبت بڑی سخت چیز ہے. غیبت کے بارے میں جو وعید قرآن کریم میں آئی اتنی سخت وعید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آئی. یوں فرمایا جس کا خلاصہ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ ایک تو انسان میں بھی بھائی میں بھی مردار، کوئی پسند کرتا ہے؟ اللہ سمجھا رہے ہیں خلاصہ. تو کہا نہیں کرتا. کہا غیبت کرنا اس سے بھی برا ہے، غیبت کرنا اس سے بھی برا ہے. تو میرے عزیزو طے کرو کہ انشاءاللہ صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزاریں گے. ایک ہی زندگی ہے، یہ دنیا فانی ہے. ایک بات بتا کر، ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بادشاہ کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے. کہا بادشاہ سلامت. بولے جی ہاں. کوئی اپنی درخواست لے کے آیا ہوگا. بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، نہ کوئی بیٹے ہیں نہ بیٹیاں، ایک بیٹی ہے. کہا بادشاہ سلامت، بہت معذرت کے ساتھ آپ کے دربار کے آداب کو وجود میں لاتے ہوئے میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے. میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا، میری شہزادی سے؟ بولے ہاں. کہاں سے آئے؟ دیہات سے آیا میں. اچھا، کیا کرتے ہو؟ لکڑی کاٹتا ہوں. مکان ہے؟ مکان تو نہیں، جھوپڑی میں رہتا ہوں. گھر والے بھی کوئی نہیں، اکیلا ہی کھانا بناتا ہوں، کپڑے دھوتا ہوں، لکڑی کاٹتا ہوں. تو بادشاہ سلامت مسکرائے اور کہا بھائی تھوڑا سا اسٹیٹس تو بنا لے. تو بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اور تو لکڑے کاٹتا ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، دیہات میں رہتا ہے. کوئی تیری زندگی میچ نہیں کھا رہی ہے کہ تو میری بیٹی سے شادی کر لے. تو کہا بادشاہ سلامت آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک کام کر، تھوڑی سی محنت بڑھا لے، چل تھوڑا سا پیسہ بنا لے. اس نے محنت کی. بادشاہ نے پیچھے سے واچ شروع کر دی تو اس نے 3-4 گھنٹے اور دینا شروع کر دیے. تھوڑا بہت پیسہ جمع ہوا تو بادشاہ کو لگا کہ یار یہ محنت کرتا ہے، مجھے تو پیسے کی ضرورت نہیں، میرے بعد اسی کو بادشاہ بنا دوں گا اور اس کو تو شاہی پروٹوکول ملے گا، شاہی کمرہ مل جائے گا، ہیرے جواہرات میں تل جائے گا. لیکن تھوڑا سا چیک کروں محنت کرتا ہے کہ نہیں، دیش چلا سکتا ہے یا نہیں. اس کو بلایا. کہا بیٹا ہم آپ سے بہت خوش ہوئے، ہم نے پیچھے سے آپ کی نگرانی کی، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب سے آپ کو گھر کا کوئی کام نہیں کرنا. ایک کام والی دے دیتا ہوں باندی، وہ آپ کے گھر کے کپڑے بھی دھو دیا کرے گی، کھانا بھی بنا دیا کرے گی. بیٹا تھوڑی سی محنت اور بڑھا لے. جی بادشاہ سلامت ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی محنت اور بڑھا لیتا ہوں. اس نے محنت شروع کر دی. 7-8 دن ہوئے، ایک آدمی آیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت. بولے جی ہاں. وہ آپ جس کی تاریخ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو آپ کا داماد بننے والا ہے. کہا جی جی. اس کے بارے میں سنا کہ نہیں آپ نے؟ کہا میں نے تو کچھ نہیں سنا. کہا بادشاہ سلامت اس کا تو باندی سے دل مل گیا اور 4 دن پہلے اس نے نکاح کر لیا اور باندی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. اب دھیان سے سننا. بادشاہ سر پہ ہاتھ دے کر بیٹھ گیا اور کہا کہ اس نے میری بیٹی کا کیا نقصان کیا،
میری بیٹی کے لیے تو ہزاروں لڑکے ہیں، اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ شاہی محل میں آتا، شاہی پروٹوکول ملتا، شاہی روب ملتا، میرے بعد بادشاہ بنتا، ہیرے جواہرات میں تل جاتا، لیکن اس کا مقدر باندی کے ساتھ زندگی گزارے گا، پوری زندگی لکڑی کاٹے گا اور وہی غربت کے گھر میں اپنی زندگی گزارے گا۔ میرے عزیزو، دنیا ہے نا، دنیا یہ باندی ہے، اور آخرت جو ہے نا وہ شہزادی ہے۔ اب ہم سوچ لیں ہم باندی لینے کے لیے تیار ہیں یا شہزادی لینے کے لیے تیار؟ اللہ تو وہ سب دینا چاہ رہا ہے، آخرت میں یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، ایک عمل پہ یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تجھے 10 نیکیاں دوں گا، تیرے 10 گناہ معاف کروں گا، تیرے 10 درجے کو بلند کروں گا، ایک حرف پر تجھے 10 نیکیاں دوں گا قرآن شریف میں۔ اللہ تو وہ سب دے رہا ہے، اور ہم کہاں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھو اللہ کی نعمتیں بہت ہے، اس میں بیوی بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے۔ کیا کرے؟ غصہ کرنا چھوڑ دے۔ اور جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اکثر گھروں میں جھگڑے اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کا جو ہے اکرام کریں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری؟ کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ کون سی ادا پسند آئی؟ کہ ایک مرتبہ میری بیوی نے کھانے میں نمک کو زیادہ کر دیا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، غصہ آیا۔ میں نے سوچا یار یہ تو اللہ کی بندی ہے، سب سے پہلے میری بیوی تو بعد میں، پہلے تو اللہ کی بندی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، میں کسی کا داماد ہوں۔ اگر میری بیٹی ہوتی، کوئی میرا داماد ہوتا اور میری بیٹی سے غلطی ہوتی تو میں کیا سوچتا؟ میں سوچتا میرا داماد معاف کر دے۔ میں نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا۔ جب میرا انتقال ہوا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، اللہ نے کہا اس سے تو نے میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا، تو میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دوں جہاں میں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ بیوی کیا چاہتی ہے شوہر سے؟ وقت چاہتی ہے، محبت چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، پیار چاہتی ہے۔ اس کی برکت سے ہماری نظر کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کی برکت سے ہماری شرمگاہ کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کی برکت سے ہماری آخرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھنا، ہماری بیوی کے ذمے ہمارا کھانا بنانا نہیں، ہماری بیوی کے ذمے، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، مسئلہ بتا رہا ہوں، ہماری بیوی کے ذمے ہمارے گھر کی صفائی نہیں، ہماری بیوی کے ذمے ہمارے کپڑے دھونا نہیں، ہماری بیوی کے ذمے ہمارے کپڑوں کو پریس کرنا نہیں، ہماری بیوی کے ذمے ہمارے ماں باپ کی خدمت نہیں۔ ہماری بیوی، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ کہتی ہے میں اس کو دودھ نہیں پلاؤں گی، شریعت کہتی ہے چل دودھ پلانے والی کو لا اور اس کو بول تیرے بچے کو دودھ پلائے، دودھ پلانے کے پیسے دے۔ یہ کوئی کام والی تھوڑی ہے، جس طرح تو مرد ہے اس طرح یہ عورت ہے۔ تو وقتی طور پر اللہ نے تجھے حاکم بنایا ہے۔ بھائی یہ سب بات گھر جا کے بتانا مت، چائے بائی بند ہو جائے گی۔ وہ تو میں ایک بتا رہا ہوں کہ یہ کرتی ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ پوری زندگی ہمارے ماں باپ کی ایک چمچ نہ اٹھائے، گنہگار نہیں ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے، ہمارے ماں باپ ہے۔ خیر، لیکن وہ جو کرتی ہے اس کا احسان ہے۔ اگر ہم وقت دیں گے، یاد رکھنا گھر میں بہار آ جائے گی، گھر میں سکون ملے گا، گھر میں محبت ملے گی۔ ایک بڑا طبقہ ہے کہتا ہے مولانا میری بیوی میری بات نہیں سنتی، میرے بچے میری بات نہیں سنتے۔ میرا عزیز یاد رکھ، جو اللہ کی نہیں سنتا اس کے گھر والے بھی اس کی نہیں سنتے، اور جو اللہ کی سنتا ہے جنگل کے جانور بھی اس کی سنتے ہیں۔ یوں فرمایا تم اللہ کی سنو تمہاری سنی جائے گی، تم اللہ کی مانو تمہاری مانی جائے گی۔ شادی میں آ گئے کیا بات ہے، مولانا کنکوتری آئی تھی، آنا پڑے ورنہ برا لگے۔ صبح میں اللہ بھی کنکوتری بھیج رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اس وقت یہ نہیں کہتا کہ جانا ہی پڑے ورنہ اللہ کو برا لگے، مخلوق کو برا لگے اس کی اس کو فکر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو برا لگے اس کی اسے کوئی فکر نہیں۔ جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے۔ صبح میں کچھ بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہے، کس کو گھیر لیتی ہے؟ فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اسے گھیر لیتی ہے۔ مولانا الارم رکھتا ہوں پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ اچھا، 5 6 الارم رکھتا ہوں، ایسی بات نہیں کہ میں الارم نہیں رکھتا، الارم بھی رکھتا ہوں۔ اچھا، وہ ممبئی کے لیے فلائنگ پکڑنی ہو تو یہ الارم سے آنکھ کھل جاتی ہے، وہ تو پہلی رنگ میں ہی۔
ممبئی کے لیے ٹرین پکڑنی تھی تو پہلی رنگ میں کھل گئی، اور نماز کے لیے آنا تھا 6 الارم بج کے پورے ہو گئے۔ اس کا مطلب الارم کی غلطی نہیں ہے، ایمان پر محنت کی کمی ہے۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں وقت بھی لگائیں گے اور اپنے ایمان پر محنت کریں گے، درود شریف استغفار کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ابھی نکاح کی مجلس تھوڑی دیر میں جو ہے ختم ہو جائے گی۔ بس ایک بات یہ عرض کر دوں، ہمارے یہاں بیوی کی قدر کرتے ہیں، بیوی شوہر کی قدر کرتی ہے، بچے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، بندے اللہ والوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد بیوی کہتی ہے میرے شوہر یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، اور انتقال ہو جائے سب سے زیادہ روتی بھی وہی ہے کہ بہت اچھے تھے، بڑے خدمت گزار تھے۔ شوہر بھی بیوی کی برائی کرتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں ایک شخص کا 25 کلو وزن کم ہوا۔ میں نے بولا کیا ہوا؟ کہ مولانا کورونا میں بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد سے زندگی گزارنے کا کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ میں کہا آپ کا شو روم ہے؟ بولے سب فیل، کیا کروں گا اتنے پیسے کو؟ پلنگ دیکھ کے اس کی یاد آتی ہے، کباٹ دیکھ کے اس کی یاد آتی ہے، بستر دیکھ کے اس کی یاد آتی ہے، اس کے کپڑے دیکھ کے اس کی یاد آتی ہے، زندگی تنگ ہو گئی، زندگی گزارنے کا کوئی مزہ نہیں۔ میں نے کہا آپ تو بہت سختی کرتے تھے مولانا، اس کے جانے کے بعد پتہ چلا وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی، میں اس کو وقت نہیں دیتا تھا، لیکن ایک کاش میں وقت دیتا تو میری آخرت بھی بن جاتی۔ تو میرے عزیزو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرمائے۔ چٹھی عرب آ جائیے ماشاء اللہ۔ یہ محمد ارباز نام ہے آپ کا؟ محمد ارباز، محمد عمران ناتال والا، اچھا ماشاء اللہ۔ وکیل محمد شفیع غلام نبی شیخ، اچھا ماشاء اللہ، آپ وکیل، آپ ہی کی بیٹی ہے نا؟ اللہ مبارک فرمائے۔ اچھا آپ نے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ ان کا نکاح محمد ارباز سے کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا انہوں نے اجازت دے دی ہے؟ آپ دونوں حضرات نے سن لیا ہے؟ دولہے میاں خوش ہو جاؤ۔ گواہ فیروز احمد عبد الغفار ناتال والا، اچھا ماشاء اللہ آپ ہو۔ دوسرے گواہ محمد عرفان عبد الغفار ناتال والا، اچھا ماشاء اللہ آپ ہو۔ اچھا یہ 15,000 روپے روکڑے ہیں۔ مجھے اجازت ہے نکاح پڑھا دوں اور قبول بھی کروا لوں؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذکر، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقال عليه الصلاة والسلام 4 من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح فإلى أصل الخصال وإلى حسن الإسلام يا إخوان ويكفي لنا ولكم أنه صفة من صفات الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی دولے میں آپ سنیے محمد ارباز محمد عمران ناتال والا محمد شفیع غلام نبی شیخ کی وکالت سے فیروز احمد عبد الغفار ناتال والا اور محمد عرفان عبد الغفار ناتال والا ان دونوں حضرات کی شہادت سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر 15,000 روپے نقد کے زبیدہ بانو محمد شفیع شیخ کی ذات کو آپ کے عقد اور نکاح میں دیا تو کیا آپ نے انہیں زوجہ اور بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ نکحتها وقبلتها بارک اللہ وجمع بینکما فی خیر. الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا اللہ آپ تو رحمان ہیں آپ تو رحیم ہیں آپ تو مالک ہے آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ احکم الحاکمین تاجدار مدینہ کے رب ہے. آسمان آپ ہی کا بنایا ہوا ہے زمین آپ ہی کی بچھائی ہوئی ہے سمندروں کا نظام آپ ہی چلا رہے ہیں پہاڑوں کا نظام آپ ہی چلا رہے ہیں. اے اللہ انڈے سے بچے کو آپ ہی نکالتے ہیں آسمان سے پانی آپ ہی برساتے ہیں زمین سے غلے کو آپ ہی اگاتے ہیں انڈے سے بچے کو آپ ہی نکالتے ہیں ساری دنیا کے نظام کو تنہا آپ ہی چلا رہے ہیں. آپ اکیلے ہیں آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے آپ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. آپ جسے چاہیں اسے عزت دے دیں آپ جسے چاہیں اسے ذلیل کر دیں. رات کو دن میں اور دن کو رات میں آپ ہی تبدیل کرتے ہیں. ہاتھی کو اس کا رزق آپ ہی پہنچاتے ہیں شیر کو شیر کا رزق آپ ہی پہنچاتے ہیں لومڑی کو لومڑی کا رزق آپ ہی پہنچاتے ہیں سمندر میں مچھلیوں کو اس کا رزق آپ ہی پہنچاتے ہیں. اللہ ہمیں بھی آپ ہی کھلا رہے ہیں. ہم ماں کے پیٹ میں تھے آپ ہی نے کھلایا اسکول جاتے تھے آپ ہی نے کھلایا آج جوان ہوئے آپ ہی کھلا رہے ہیں کل کو دنیا سے چلے جائیں گے ہمارے گھر والوں کو آپ ہی کھلائیں گے. اللہ آپ تو بڑے شہنشاہ ہیں. اے اللہ ہم نے یہ بھی سنا ہے آپ تو معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اللہ آج اتنا بڑا مجمع
مسلمہ آج آپ کے سامنے شرمندہ ہو چکا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو چکا ہے۔ بے شک یہ آدھے پونے گھنٹے میں احساس ہوا زندگی غفلت میں گزار دی، گناہوں میں گزار دی، غیبت کرتے کرتے گزار دی، قرآن شریف کی تلاوت کو اور اللہ کے دین کی محنت کو پسے پشت ڈال کر کے گزار دی۔ آج نہ گھر میں اچھا لگتا ہے، نہ بیوی ہماری فرما بردار، نہ بچے ہمارے فرما بردار۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم آپ کی نہیں سن رہے۔ اگر ہم آپ کی مانتے تو یہ لوگ بھی ہماری مانتے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم رب، یہ آپ کی مخلوق ہے، ماں کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے چاہے کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو۔ اللہ یہ آپ کی مخلوق ہے، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں لیکن باطن میں نہایت ہی گندے ہیں۔ میرے مالک ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ ہم نے دیکھا ایک ماں کے 5-6 بچے ہوتے ہیں، جو بچہ گندا ہوتا ہے سب سے پہلے ماں اسے نہلاتی ہے، غسل کراتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگا کر اس کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ آپ کے بندے تو بہت ہیں، ان میں ہم سب سے گندے ہیں۔ میرے مالک ہمیں بھی غسل توبہ کرا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اپنی محبت کی خوشبو لگا دیجئے۔ اللہ دنیا میں لوگ کتنے حالات میں ہیں، کتنے بیمار ہیں، کتنے ہسپتال میں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ڈائلیسس کروا رہے ہیں، کتنے لوگوں کا بھی آپریشن چل رہا ہوگا، کتنے لوگ جیلوں میں بند ہیں۔ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں صحت دی، آپ نے ہمیں تندرستی دی، آپ نے ہمیں عزت و بھری زندگی دی، آپ نے ہمیں بڑی بڑی بیماریوں سے بچایا۔ رب آپ کا احسان ہے، لیکن اللہ ہم ناشکرے ہو گئے، ہم آپ ہی کو بھول گئے۔ کوئی اگر فورین سے آ کر کسی کو 5 لاکھ روپے دے دے وہ اس کو زندگی بھر بھولتا نہیں، اور آپ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، ہم آپ ہی کو بھولے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ آج تو معاف کر ہی دیجئے، آج دل کی دنیا بدل دیجئے۔ آج ہم آپ کے ہونا چاہتے ہیں، آپ کی مخلوق کا ہو کر کے دیکھا، صرف دھوکہ پایا، صرف پریشانی پائی، صرف بے چینی پائی، زندگی تلخ ہو گئی، زندگی سے موت اچھے لگنے لگی۔ اللہ ہمیں سمجھا دیجئے، آپ کا ہونے میں مزہ ہے۔ اللہ کیسے کیسے لوگ ہیں خدمت خلق والے، یہاں ادھنا کے قریب کسی گھر میں گئے تھے، سوچا کہ یہاں بیوہ رہتی ہے، اس گھر میں کچھ دینا چاہیے۔ گھر کے دروازے پر دستک دی، ایک 14 سال کی لڑکی باہر آئی، اس سے پوچھا بیٹی یہ 3 بچے کون ہیں؟ 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا۔ اس نے کہا بھائی صاحب یہ تینوں میرے بھائی ہیں، میں ان کی بڑی بہن ہوں 14 سال کی۔ اچھا بیٹا اس گھر میں آپ لوگ رہتے ہو؟ جی انکل ہم رہتے ہیں۔ تو آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا 3 سال پہلے ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہا آپ کی اماں کہاں ہیں؟ کہا آپ نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہم یتیموں کا، 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو بیٹا اس گھر میں کوئی بڑا نہیں، نہ کوئی ہمارا بڑا ہے، نہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، صرف اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بیٹی دوپہر کے کھانے کا کیا کرتی ہو؟ کہا سمجھا پٹا کر بھائیوں کو سمجھا کر گھر سے باہر کا دروازہ بند کر کے جاتی ہوں، کچھ بھیک مانگ لیتی ہوں، کچھ پیسے ہاتھ میں آ جائیں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ لے آتی ہوں۔ رات کا گزارا کیسے کرتے ہو؟ کہا اڑوس پڑوس والے کچھ دے دے ہم کھا لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں رات سونے سے پہلے جب وہ بچے کہتے ہوں گے کہ میری بہن ہماری اماں کہاں ہے، ہمارا ابو کہاں ہے، کیا گزرتی ہوگی اس 14 سال کی لڑکی پر؟ کیا عمر ہوتی ہے 14 سال کی؟ جب وہ اپنے بھائیوں کو غسل کراتی ہوگی، اچھے کپڑے پہن کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے بہن ہماری اماں کہاں ہے؟ جب رات میں یہ سب سو جاتے ہوں گے تو بہن کو بھی تو ماں کی یاد آتی ہوگی۔ اللہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ رہتے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ اے اللہ ہمیں تو یوں کہا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا تو تجھے پتہ چلے گا تیری زندگی کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے۔ لیکن اللہ افسوس ہم نے پیسے ہی کو سب کچھ سمجھا۔ اللہ معاف کر دیجئے، آج ہم توبہ کرتے ہیں، آج ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ غریبوں کی مدد فرما، بیواؤں کی مدد فرما، ایسے یتیم بچوں کی مدد فرما، ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں، ان کے لیے آنسو بہانے والا کوئی نہیں۔ ہر ایک اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے۔ اللہ شاید ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے پردادا کے لیے 10 روپئے ایصال ثواب کیا ہو، تو کیا خیال ہے ہمارے پوتے ہمارے لیے کریں گے؟ یہ مطلبی دنیا ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنی آخرت کی تیاری خود کر کے جائیں۔ اے اللہ اس ہونے والے نکاح میں خوب خیر و برکت عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، دونوں میاں بیوی میں آپس میں محبتیں عطا فرما، دونوں خاندانوں میں محبتیں عطا فرما، دونوں کو ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، نیکی کے کام میں ایک دوسرے
دوسرے کا معاون بنا، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ دونوں میاں بیوی کو اور ہم تمام کو حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے، جادوگروں کی جادوگری سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، برا چاہنے والوں کی بری چاہت سے، اے اللہ دونوں میاں بیوی کی اور ہم تمام کی حفاظت فرما۔ رب کریم نکاح کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو، انہیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہو، اس سے ان کی، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ جی دونوں میاں بیوی میں ایسی محبت عطا فرما جیسے حضور علیہ السلام اور اماں عائشہ کے درمیان تھی، اور سارے جوڑوں میں ایسی محبت عطا فرما۔ رب کریم حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ہماری نسلوں میں حفاظ، علماء، مشائخ، صاحب نسبت اکابرین پیدا فرما۔ اے اللہ یہ دنیا فانی ہے، ہمیں سمجھا دیجئے، یہاں سے جانا ہے، سمجھا دیجئے۔ اللہ 3 ہفتے پہلے میں نے دیکھا ایک نکاح تھا، ایک کی پہلی رات تھی، اور اسی دن صورت میں 3 لوگوں کا انتقال ہوا تھا اور ان کی قبر میں پہلی رات تھی۔ اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ دنیا سے بھی جانا ہے اور اس کی تیاری میں ہمیں لگا دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔